دوستو، انسان کی زندگی میں ایک بڑا مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی مثال بیڑیوں کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا متمع نظر صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہوتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا یا پھر نئے چراگاہ میں آمد و عرض، کسی بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ انسانوں کی مثال جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد ہی انسان کو جانور سے ممتاز رکھتا ہے۔ مقصد کے حصول کی لگن انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور مشکلات کو جھیلنے کی جرأت دیتی ہے۔ یہ مقصد کے حصول کی لگن ہے جو انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ واضح مقصد ہی تھا کہ انسان نے چاند کو مسحور کیا اور اب اس کی قدموں کی گونج مریخ پر سنائی دی رہی ہے۔ چاند کو معلوم کرنے والے لوگ بھی ہمارے طرح گوشت پوست کی انسان ہی تھے۔ ان میں اگر کوئی خاصیت تھی تو صرف یہ کہ انہیں اپنے مقصد کا علم تھا اور ان میں اس کی حصول کی لگن تھی۔ مقصد جتنا واضح ہوگا، اس کا حصول اتنا ہی آسان۔ مقصد کی تعین کے بعد کامیابی کی دوسری شرط مقصد کی حصول کی تڑپ اور لگن ہے۔ یہ لگن اتنی شدید ہو کہ انسان اس کی حصول کی اکثر لوگوں کی زندگی کامیاب تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی حصول کے لیے مسلسل تذب و ذب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ مقصد کی حصول کے لیے درکار محنت سے جی چراتے ہیں۔ مقصد کی صداقت پر غیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے اور اپنے صلاحیتوں پر اعتقاد کی کمی انسان کو مقصد کی حصول کی کوشش سے دور رکھتی ہے۔ کامیابی صرف یہی نہیں کہ آپ منزل پر پہنچ جائے، اگر منزل سے کچھ پیچھے بھی رہ جائے اور آپ اگر بغور جائزہ لے تو آپ اس سفر کے دوران کئی اور منزل حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ جو بجائے خود کا کامیابی کا درجہ رکھتے ہیں، ہر انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر اس چیز کو حاصل کر لے جس کا وہ ارادہ کر لے۔ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی سے مدد لیتے ہیں۔ دسمبر 1956 میں روس کی ہنگری پر قبضے کے بعد اینڈرز یو فرار ہو کر آسٹریا آ گیا اور وہاں سے نیو یارک۔ اس کا باپ گولا اور ماں کلرک تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا اور بے بسی کی حالت میں 4 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر گئے اور ایک پل کے نیچے اس کا ٹھکانہ تھا۔ اسے پاکا مستی میں 7 ماہ گزر گئے۔ 1957 کی وسط میں اسے ایک بس کنڈکٹر کی نوکری مل گئی۔ جب جیب کچھ پیسے آئے اور پیٹ میں روٹی آئی تو ذہن نے بھی کام شروع کیا۔ زندگی محض روٹی اور پانی کی فکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا جائے۔ جواب آیا کہ ترقی اور کامیابی کی راستے علم سے نکلتی ہے۔ پھر سوچا کہ تعلیم کے لیے تو کافی رقم درکار تھی، جبکہ وہ مشکل سے پیٹ کے ایندھن پورا کر پاتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ دن میں ایک بار کھانا کھائے گا اور ریل یا بس کے بجائے پیدل سفر کرے گا۔ 6 ماہ میں اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ سٹی کالج نیو یارک میں داخلہ لے سکا۔ اس کا انگریزی انتہائی کمزور اور سائنس کا علم نہ ہونے کی برابر تھا، لیکن وہ پھر بھی پڑھائی میں ماڈرن سائنسز رکھنے پر مصر تھا۔ جب اس کا اصرار زد میں بدلنے لگا تو پرنسپل ساتھیوں کی طرف موڑ کر بولا، اگر کوئی 4 فٹ کا بونا 10 فٹ اونچی چھلانگ لگانا چاہے تو ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پرنسپل کا یہ فقرہ اس کی دماغ میں اٹک کر رہ گیا اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے مہمیز کا کام دیتا رہا۔ 1964 کی ایک رات جب اس نے اپنے گرل فرینڈ ایوا سے اپنے مقصد کا تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کا رویا 1967 میں اس کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی۔ اس نے گارڈن مور اور ابرائٹ نائس کے ساتھ مل کر انٹل کی بنیاد رکھی۔ اس کی چھوٹی سی دفتر کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صرف 8 برس میں انٹل امریکہ میں بزنس کا ریکارڈ توڑ دے گی، لیکن اینڈریو یو کو اس کا یقین تھا اور یہی یقین اس کا اصل سرمایہ تھا۔ اینڈریو یو کا نام آج دنیا کی 7ویں بڑی فارم کے ساتھ آتا ہے۔ اس کمپنی کے اثاثے $50 بلین سے زیادہ ہے۔ پاکستانی کی بیرونی قرضے تقریباً $40 بلین ہے
اور یہ ہر سال $5.1 بلین سے زیادہ کا منافع کماتے ہیں۔ اینڈریو کی ذاتی اثاثے تقریباً $400 ملین ہے۔ ٹائم میگزین کی ٹائم نے انٹرویو کے دوران اس سے سوال کیا کہ کیا آپ دنیا کے بے روزگار لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے عقل سے نوازا ہو، دھوکہ دیے ہو، آخر وہ بے روزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں تو اس وقت بے روزگار لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ صحافی نے سوال کیا، آپ غالباً پست حوصلہ اور خود حرام لوگوں کو بھی روزگار کہہ رہے ہیں۔ کامیابی آپ کا امتحان لیتی ہے، جو اس امتحان پر پورا اترتا ہے وہ کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔